وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نفس کی تین حالتیں ہیں، ایک نفس امارہ اور دوسرا ہے نفس لوامہ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ امارہ نفس کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کا دھیان اللہ کی طرف بالکل بھی نہ ہو اور ہر وقت گناہوں کے اندر ملوث ہو اور گناہ ہو جانے پر کوئی ندامت بھی نہ ہو بلکہ بے فکری والی زندگی ہو اور زبان پر وہ باتیں ہوں جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو اور اللہ ناراض ہو، تو ایسی کیفیت کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی سے کچھ کہا جائے کہ نیک بننے کے لیے کہ نیکی کی بات کی جائے تو کہتا ہے کہ بھئی ابھی تو وقت پڑا ہے، دیکھی جائے گی۔ یہ جملے کہنا لاپرواہی کی علامت ہے اور آخرت سے غفلت کی علامت ہے۔ اور پھر کہا جائے کہ یہ شادی موقع پر یا اور کسی موقع پر جو آپ خوشی منا رہے ہو یہ گناہ کا کام ہے، غیر شرعی کام ہے، تو یہ نہ کریں کہ بھئی ایک ہی مرتبہ تو خوشی منانی ہے، اب اس میں بھی یہ نہ کریں تو پھر کیا کریں۔ اب ایسی باتیں عام طور پر ہمارے ہاں سننے کو مل جاتی ہیں، تو یہ نفس امارہ کی پہچان ہے کہ انسان کو بالکل بھی گناہوں سے بچنے کی فکر نہ ہو اور وہ گناہوں میں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو۔ دوسری کیفیت نفس لوامہ ہے کہ انسان نیکیاں بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد یہ بھی فکر ہے کہ غلط کام کیا ہے، توبہ کرنی چاہیے، بچنا چاہیے اس سے، اور یہ سوچ آتی ہے توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ کوئی موقع آتا ہے پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ یعنی گناہ ہو رہے ہیں، توبہ بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی ہو رہی ہیں اور رسومات بدعات بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو نفس کی کیفیت ہے اس کیفیت کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو نفس کی کیفیت مطلوب ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اور وہ آخری کیفیت ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اس کی طبیعت ایسی بن جائے کہ جو شریعت کے اندر مکروہات ہیں، جو شریعت نے جن چیزوں کو گناہ غلط کہا ہے، شبہات والی کہا ہے، وہ انسان کی طبیعت بن جائے کہ اب اس کی طبیعت جو ہے وہ اس سنت کے خلاف چلے ہی نہیں، اس کی طبیعت جو ہے وہ اس سنت کے خلاف عمل کی طرف مائل ہی نہ ہو۔ ایسا نفس بن جائے کہ ہر وقت اللہ اللہ کی طرف دھیان ہو اور ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو اور ہر وقت آخرت کی فکر لگی ہو۔
تو یہ نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ اب نفس مطمئنہ بنے گا کیسے؟ نفس لوامہ کی ہم سب کی کیفیات ہیں کہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بد نظری بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو نفس لوامہ کی اس کیفیت سے ہم نے نفس مطمئنہ کی طرف آنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہماری بہت زیادہ مدد فرماتے ہیں۔ کیسے مدد فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا موقع ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، نیکیوں کا ماحول عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ۔ تو رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا رمضان شروع ہو گیا گویا کہ، تو گویا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے ہر ہفتے کے اندر ایک جمعے کا دن مل جاتا ہے، ہر ہفتے میں کہیں نہ کہیں ہمیں دینی پروگرام مل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں نیک بندوں سے ہم ٹکرا جاتے ہیں، کہیں ہماری نیکوں کے ساتھ کوئی محفل لگ جاتی ہے۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف لانا چاہ رہا ہے، اسی لیے آپ پر رحمتوں والا معاملہ ہے کہ نیکیوں کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیے کہ آپ اس پر چل کر اللہ کی طرف آ جائیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو سوچ و فکر ہے اس میں غور کرے، وہ ان سوچ و فکر کو ان چیزوں کی طرف لے کر آئے جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں تفکر، وَيَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں لوگ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی فکر تفکر فی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے ہی ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ہی یہ سارے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو جائے فوراً کہنا کہ اللہ نے میرا یہ کام کر دیا، کوئی کام رک جائے یا بگڑ جائے اللہ کی طرف سے اسی میں ہمارے لیے مصلحت تھی۔ ہر کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کی صفات کے اندر غور و فکر کرنا، یہ ہے تفکر فی الصفات، اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں۔ ہاں آج کل یہ ایک بڑا فتنہ ہے کہ انسان قرآن پاک میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ خود پڑھتا ہے، ترجمے والے قرآن لے لیے، خود پڑھنے بیٹھ گئے، نہ کسی عالم سے رجوع کیا، نہ جو ہے اس کے بارے میں خود کسی علماء سے کبھی کچھ کتابیں پڑھی، بلکہ ہر کتاب خود ہی پڑھی، خود ہی غور و فکر کر دیا۔ جب انسان اس لائن پر چلتا ہے تو وہ آخر میں پہنچتا کہاں ہے؟ جاوید غامدی بن جاتا ہے، وہ محمد علی مرزا جہلمی بن جاتا ہے، وہ غلام احمد قادیانی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو یہ کام کیا کرتے تھے کہ خود پڑھتے تھے، خود دین کو سمجھتے تھے، انہوں نے استادوں کو استاد بنانا گوارا نہیں کیا، کسی کو اپنا استاد کہلوانا ان کو پسند نہیں ہوا۔ تو آج ان کی حالت کیا ہے کہ وہ بددینی کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر استقامت چاہتے ہیں، تو ہم قرآن پڑھیں علماء سے، ہم ترجمہ خود پڑھیں لیکن اس کو سمجھیں علماء سے جا کر، اساتذہ سے جا کر، ہم جا کر ان کو بتلائیں کہ حضرت یہ پڑھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب مفہوم بتلا دیجیے۔ خود ہی علماء جو رہنمائی فرمائیں گے قرآن حدیث کی روشنی کے مطابق، دین کے مطابق، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہر ایک بندے کے لیے ڈاکٹر بننا تو ممکن نہیں ہے، ڈاکٹری کی تعلیم تو بہت سارے لوگ لیتے ہیں لیکن کلینک اور ڈاکٹر تو بہت مختصر نظر آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں پڑھ کر؟ یا سارے لوگ جو ہے یہ کیوں نہیں ڈاکٹر بنتے بھائی؟ کیا ہمیں جان عزیز نہیں ہے؟ کیا ہمیں جان عزیز نہیں ہے؟ جان عزیز ہے تو ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ جس طرح ہمیں ایمان عزیز ہے تو اس کے لیے ہم خود مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی کی رہنمائی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ہمارے لیے کافی ہے، لہذا اب ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، ہم خود اس کو سمجھیں گے۔ تو یہی گمراہی کا پہلا قدم ہے، یہیں سے گمراہی شروع ہوگی، اس لیے کہ شیطان ابلیس نے یہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائکہ کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، تمام ملائکہ سجدے میں گئے، ابلیس الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیا کیا اس نے؟ اپنی عقل استعمال کی، اللہ میں کیوں کروں اس کو سجدہ؟ اللہ کے آگے کیوں ہے؟ ماں باپ کے آگے، استاد کے آگے کیوں نہیں کہنے کا حکم کہ ان کو کیوں نہ کہو، منع نہیں کرو، ان کے آگے زبان درازی نہ کرو، یہ نہ کرو، تو اللہ کے آگے کیوں ابلیس نے کی؟
تو کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو آج ہماری پریشانیوں کی اصل وجہ یہ ہے، دین کی باتیں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کے دائرے میں ہر چیز کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اپنی عقل کو دین کے تابع کرنا ہے، پھر ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہے، تو پھر دین کے مطابق اپنے آپ کو ہم بنا کر چلیں گے۔ تو تفکر فی الصفات، اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی ذات میں نہیں۔ اللہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، قرآن نے ہمیں جتنا بتلا دیا، ہمارا عقیدہ ایمان اتنا ہی ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چونٹی ہو، اللہ اس کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اندھیری رات کے اندر انسان کیا کرتوت کر رہا ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ انسان کے دل کے اندر کیا خواہش چل رہی ہے، کیا اس کے جذبات بن رہے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ ہماری شہرگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہیں، اللہ اتنے ہمارے قریب ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس بات کے بارے میں فکر کرنی ہے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ خود کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کی عبادت کتنا ضروری ہے۔ اللہ سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے اپنے آپ کو بچا کر ہم کوئی گناہ کا کام کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا جو بات ممکن نہیں ہے اس کام کو ہی چھوڑ دیا جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ۔ وہ کیا ہے؟ گناہ۔ چاہے وہ بات چیت کا گناہ ہو، میسج پر بات کی جا رہی ہو غیر محرم سے، چاہے کال پر بات کی جا رہی ہو، چاہے ملاقات کی جا رہی ہو، چاہے ویلنٹائن ڈے کے دنوں کے اندر جا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ وقت گزارا جا رہا ہو، یاد رکھیے گھر سے نکلتے وقت اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیجئے گا کہ آپ جس لڑکی سے، جس عورت سے بات کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے کوئی آپ کی بہن، آپ کی بیوی، بیٹی سے بھی بات کرنے کے لیے غور و فکر کر رہا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر آپ تیاری کر رہے ہیں ویلنٹائن ڈے پہ کہیں جانے کی، تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی بہن بھی تیاری کر رہی ہے کہیں جانے کی۔ اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتوت کرتے رہیں اور آپ کے گھر کے اندر وہ نقشے آپ کو اللہ نہ دکھائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر آج تک ہمارے گھر والے محفوظ ہیں اور ابھی ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، تو آج کے دن ہی ہم توبہ کر لیں۔ اللہ پچھلے سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تاکہ ہمارے گھر والے بھی محفوظ رہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بھی محفوظ رہیں، ہمارے بچے آل اولاد بھی محفوظ رہیں، ہماری نسلیں بھی دین پر محفوظ رہیں۔ اس بات کا ہم عزم کر لیں، انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ ہر طرف سے سب کو محفوظ فرما دیں گے۔ تو تفکر فی الذات یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز فرمایا تفکر در انعامات، اللہ نے جو انعامات دیے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ آنکھوں میں بینائی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں آنکھیں ہیں بینائی نہیں ہے، نظر نہیں آتا، اندھے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہاتھ ہیں لیکن کارآمد نہیں ہے، لولے ہیں۔ پاؤں ہیں لیکن کارآمد نہیں ہے، لنگڑے ہیں۔ اللہ نے پورا سر ویسا ہی بنایا ہے، اس میں دماغ بھی ہے، لیکن عقل کا شعور ختم کر دیا، مجنون اور پاگل دیوانے کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اپنے انعامات کو ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک عالم فرمانے لگے کہ وہ جب سوتے ہیں تو بیٹھ کر سوتے ہیں، لیٹتے نہیں ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ لیٹتے نہیں ہیں، لیٹ کر کیوں نہیں سوتے؟ ڈاکٹر ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں، مجھے ایک مرض ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ نہیں سکتا، زندگی میں کبھی لیٹ ہی نہیں سکتا۔ کیسی محرومی ہو گئی۔ اور وہ کیا معاملہ ہوا کہ یہاں پر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی جو نالی ہے اس کے اندر خوراک جاتی ہے اور اس سے خوراک واپس نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک وال لگایا ہوا ہے کہ خوراک اگر واپس آئے تو وہ بند ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ تو کہنے لگے میرا یہ وال خراب ہو گیا، اب وہ جو ہے کھل گیا ہے، وہ وہاں سے راستہ کھل گیا، اگر میں لیٹتا ہوں تو پیٹ کا سارا کھانا میری کھانے کی نالی سے میرے منہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا کہ آج ہم لیٹ کر سو رہے ہیں تو کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دیتے ہیں، کیوں؟ چیک کرتے ہیں اس کے کھانے کی نالیاں یہ وہ ساری برابر ہیں کہ نہیں، سب صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ کبھی ہم اس کے بارے میں سوچا نہیں؟ سوچا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنا عطا فرما دیا۔ مسجد سے نکل گئے، چپل گم ہو گئی، پریشان،
کوس رہے ہیں، کبھی کسی کو گالی دے رہے ہیں، کبھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، دوسرے کی چپل اٹھا کر نکل گئے. کیوں بھائی؟ چپل آپ کی چوری ہوئی ہے، سزا دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ چوری کر کے آپ خود کیوں مجرم بن رہے ہیں؟ چوری ہو گئی، ننگے پاؤں چلے جائیں. کوئی چپل کا انتظام نہیں ہوا، کہیں کوئی فالتو چپل نہیں ملی، آپ ننگے پاؤں چلے جائیں اور یہ سوچتے ہوئے جائیں اللہ تیرا شکر ہے اس لیے کہ میں نے مسجد کے باہر دیکھا ایک لنگڑا بھی تھا، ایک ایسا بھی تھا جس کا پاؤں نہیں تھا، بیساکھی سے چل رہا تھا. اللہ کم از کم چپل نہیں تو پاؤں تو ہے میرے پاس، میں چل کر جا تو سکتا ہوں. تو خود بخود ننگے پاؤں گھر تک جانا آسان ہو جائے گا جب یہ سوچ دماغ میں آ جائے گی. تو اللہ کے انعامات کے بارے میں سوچنا. اسی طریقے سے تفکر فی الایام، دنوں کے بارے میں سوچنا. کہ جو دن گزر گئے ہیں ان میں ہم نے کیا کیا تھا، اور جو دن گزر گئے ہیں ان میں واقعات کیا کیا ہوئے. قوم عاد آئی تھی، قوم سمود آئی تھی، قوم شعیب تھی، قوم لوط تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی. کتنے واقعات قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائے. کیوں؟ ہماری نصیحت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے. دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جو نافرمان تھے، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا. آؤ جاؤ ان کے کھنڈرات کو دیکھ لو، عبرت حاصل کرو، قرآن پاک کو کھولو، اس میں دیکھو کتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا. کیوں کیا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. تو جب یہ قصے، یہ واقعات پڑھو گے، سنو گے تو فوراً دل میں خیال آئے گا اللہ ہم ایسے نہیں بننا چاہتے کہ ہم پر تیرا عذاب آئے اور ہم ہلاک کر دیے جائیں. اللہ تو ہمیں اپنی ہلاکت سے محفوظ فرما دے. تو خود بخود انسان پھر اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے گا. اور آخرت کی فکر اصل ہے، آخرت کی فکر اصل ہے. یاد رکھیے کہ ہر انسان نے مر جانا ہے، پھر اس کو قبر میں رکھا جانا ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہے، اور پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میزان لگے گا، وہاں پر سارے معاملات ہوں گے، اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا. دائیں ہاتھ میں جن کا نام اعمال ملے گا خوشخبری ان کے لیے سنائی جائے گی، فرشتہ ان کو خوشخبریاں دے گا. اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا فرمایا کہ وہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، اور وہ وہاں پر اپنی ندامت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے حسرت کے. کاش کہ ایسا کر لیتے، کاش کہ ایسا کر لیتے. آج ہمارا سانس چل رہا ہے، آج ہمیں موت ابھی آئی نہیں ہے، تو ابھی زندگی کے اندر ہی ہم سوچ لیں ابھی کاش کا موقع نہیں، ابھی کرنے کا موقع ہے، ابھی ہم کر لیں، پھر کاش اور حسرت والی باتیں ہماری زندگی سے نکل جائیں گی. وہ شاعر کہتا ہے نا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. یاد رکھ لیجئے یہ کھیل ختم ہو جائے گا. 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، بس اس کے بعد بدن کے اعضاء ڈھیلے ہونا شروع ہو جائیں گے، نرمی آ جائے گی، چلنے کے اندر دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، پکڑنے کے اندر ہاتھوں میں جان نہیں ہوگی، چبانے کے لیے دانتوں میں طاقت نہیں ہوگی، پھر کمزوری کی طرف آئیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اسی حالت میں جس حالت میں ہم یہاں پر آئے تھے تو ہمیں کچھ خبر نہیں تھی، جاتے ہوئے بھی کچھ خبر نہیں ہوگی. اس وقت ہمیں دوسرے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جائیں گے. قبر میں ڈالنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ بھی ہماری قبر پر ہی جھاڑیں گے اور کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اس کے بعد پھر لوٹ کر ہماری قبر پر کوئی نہیں آئے گا. نہ کوئی رشتہ دار آئے گا، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے آئیں گے، نہ دوست آئیں گے. سب پھر یہیں بیٹھ کر کہیں گے ہاں بس اچھا تھا چلا گیا، برا تھا جان چھوٹ گئی. یہ تبصرے کریں گے. تو کیوں ہم ایسے کام کر کے جائیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے لالچی بن جائیں؟ ہم وہ کام کر کے جائیں ہمیں کسی کا انتظار ہی نہ ہو. اور انتظار اس شخص کو نہیں ہوگا جو اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائے گا، جو نیکیوں والی زندگی گزار کر جائے گا، جو اپنے مال کے اندر کمانے میں بھی حلال کا اہتمام کرے گا، خرچ کرنے میں بھی حلال کا اہتمام کرے گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں سوچے گا نہیں، اپنی ذات پر لگانے کے بارے میں 10 بار سوچے گا. آج ہم اللہ کے راستے میں نکالنے میں سوچتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے سوچتے نہیں ہیں. کھانا کھانا ہے، باہر کھانے کے لیے چلے گئے، 4-5 افراد ہیں، 5,000 10,000 روپے کا خرچہ ہو گیا. اور اگر راستے میں کہیں ہمیں دکھے کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کہیں کوئی بھوکا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس کو دیتے ہوئے ہم جیب کھنگالے کہ کہیں سکہ مل جائے، کوئی پرانا نوٹ مل جائے تو وہ اس کو دیں گے. اپنی ذات پر خرچ کیا تو کچھ نہیں سوچا، ہزاروں روپے خرچ کر دیے کھانے میں، جو کھانا صبح تک ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پیٹ میں جانے کے بعد کوئی کام نہیں آنا، وہ گندگی کا ڈھیر بن جائے گا.
اور اللہ کے راستے میں دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، مسجدیں بنانا، مدارس بنانا، غریبوں کے کام آنا، دین کے کاموں کے اندر مال کو خرچ کرنا، تو اس کے لیے سکہ ڈھونڈا جاتا ہے. یہ سکہ ہمارے کیا کام آئے گا؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. آج فقیر کو بھی 5 روپے کا سکہ دو تو کہتے ہیں یہ کیا دے رہے ہیں، کوئی 10 روپے تو دو کم از کم، تاکہ کوئی روٹی تو لے لیں ہم. مانگتا ہی 10-20 روپے سے آگے ہیں، اس سے کم مانگتے ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی. کام جو چیزیں آئیں گی اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنا ہے، اور ہمیں نفس مطمئنہ اپنے آپ کو بنانا ہے. اور وہ کیسے بنے گا؟ تفکرات سے بنے گا، نیک اعمال سے بنے گا. 3 باتیں ہیں: اتباع سنت، کثرت ذکر، اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف دھیان جمانا نیک صحبت کے ذریعے. یہ 3 کام ہیں. ان 3 کاموں کے اندر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تو ہمارا نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف آ جائے گا. ہر کام سنت کے مطابق، خلاف سنت کوئی کام نہیں. داڑھی سنت کے مطابق، ٹوپی سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، چلنا سنت کے مطابق، گاڑی سنت کے مطابق، ہر چیز کا طریقہ سنت کے اندر موجود ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جدید چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا، نہیں. آپ مفتیان کرام کے پاس جائیے، آپ کو سب مسئلوں کا حل مل جائے گا. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سب کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر بڑے بڑے دین کے موجود ہیں، لہذا ان سے رجوع کیجئے. خود دین کے ٹھیکیدار ہم نہ بن جائیں. ہاں، تھوڑی باتیں سمجھ میں آ گئی تو خود ہی دین سمجھنے لگ گئے. کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی، بس دین وہاں سے سمجھ رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں. آج کل یہ جدید دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. ڈاؤن لوڈ کی ہوئی اپلیکیشنیں اور مختلف چیزیں کہاں سے کس نے بنائی ہیں، کس نے اس کے اندر چینجنگ کر دی ہے. ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے، ایک اپلیکیشن بنتی ہے، پلے اسٹور سے ہم ڈال لیتے ہیں، بن گئی، وہ آ گئی. جب بنتی ہے اس وقت اس میں کوئی خراب چیز نہیں ہوتی، کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، حوالے صحیح ہوتے ہیں، مفہوم سب صحیح لکھے ہوتے ہیں. لیکن جب وقت گزرتا ہے، لوگوں میں وہ چیز معروف ہو جاتی ہے، ہر بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر پیچھے سے اس کے اندر چینجنگ شروع ہو جاتی ہے. اب پہلے دیکھنے والے مطمئن تھے کہ چیز صحیح ہے، لہذا اب اس کو استعمال کرتے رہے. پیچھے بعد میں اس کے اندر ڈاؤن لوڈنگ کے اندر اس کے اندر چینجنگ شروع کر دی. قرآن کی آیتوں کا مفہوم بدل دیا، احادیث بدل دی، احادیث کے اندر جو ہے اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے اس کے اندر چیزیں ڈال دی. اب کیا پتہ چلے گا؟ ہر وقت تو ہم تحقیق نہیں کر سکتے. تو سب سے بہترین فارمولہ ہمارے ہاں معیار ہمارے علماء کرام ہیں. ہاں، کوئی بھی چیز آپ ان سے جا کر پوچھیں، وہ لکھی ہوئی دیں گے، بتائیں گے، اس پر عمل کر لیں. کیا ضرورت ہے ان جدید چیزوں کے اندر پڑ جا کر اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے کی؟ تو اپنے آپ کو ہم بچائیں، نیکیوں کی فکر کریں کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں. کثرت ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر، زبان پر اللہ 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 کے علاوہ کوئی بات نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 24 گھنٹے اس فکر میں رہتے تھے کہ ہم اللہ کی یاد سے کہیں غافل نہ ہو جائیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. حنظلہ کیا کہہ رہے ہو اپنے آپ کو منافق؟ کہا کہ ہاں. کیوں، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ ہم جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، صحبت میں ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اللہ کے علاوہ بات ہی نہیں سوج رہی ہوتی. ہر وقت پورا دھیان وہاں ہوتا ہے. لیکن جب اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو منافقت ہوئی نا، کہ کیفیت ہماری بدل رہی ہے. کہا کہ ہاں، یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں حضرات آئے. آپ نے فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر وہی کیفیت جو میری محفل میں، میری صحبت میں تمہاری ہوتی ہے، اگر تمہاری ہر جگہ وہی کیفیت ہو تو فرشتے بستر پر تمہیں سلام کریں، سلام پیش کریں. یہ کیفیت ممکن نہیں ہے، بدل جاتی ہے ماحول سے. تو آج ہم تو نیک صحبت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جائیں، صحیح ہیں. ارے صحابہ کرام کو فکر لگ جاتی تھی، اپنی فکر، کہ ہماری کیفیت بدل رہی ہے. آج ہماری کیفیت ہر جگہ بدلی ہوئی ہے، پھر بھی ہمیں فکر نہیں ہے. تو اپنی کیفیات کی فکر کریں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر ستارے کتنے جگمگا رہے ہیں، آپ بتلائیے کوئی ایسا شخص بھی ہے دنیا میں جس کے جو ہے نیکیاں ان تمام آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اب حضرت عائشہ کو گمان یہ تھا کہ میرے والد سب سے آگے ہیں، لہذا انہی کا نام آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک صحابی ہے حضرت عمر. کون ہے؟ حضرت عمر. تو حیران ہو، خاموش ہو گئی. آپ سمجھ گئے کہ خاموش کیوں ہوئی ہے. عائشہ، تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ تمہارے ابو کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ جی ہاں، یہی سوچ رہی ہوں. کہا کہ عائشہ، تمہارے ابو کی نیکیوں کے بارے میں سن لو کہ جب میں نے ہجرت کی تھی تو حضرت ابوبکر میرے ساتھ تھے ہجرت میں، اور اس ہجرت کے سفر میں غار ثور کے اندر
3 دن انہوں نے میرے ساتھ گزارے تھے، تو ایک رات گزارنے پر اللہ نے ان کو جو نیکیاں عطا فرمائی ہیں آسمان کے ستاروں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو یہ ان کو نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بس نیکیاں گنی چنی ہیں، نماز روزہ فلاں کو دے دیا، فلاں صدقہ فلاں کام، یہ نیکیاں ہیں۔ نیکیاں اتنی ہوں یاد ہی نہ ہوں، ایسی نیکیاں ہوں، اتنی نیکیاں ہوں ڈھیر لگ جائے، اور گناہ یاد ہوں، ہاں کل یہ ہوا تھا، ہاں پرسوں یہ والا گناہ ہوا تھا، گناہ یاد ہوں۔ لیکن آج ہمیں گناہ یاد نہیں، اس لیے کہ گناہ بہت سارے ہوئے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے فیس بک استعمال کرتے ہیں، اس میں 100 گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہر پکچر کے بعد ایک نہ محرم کی پکچر آ رہی ہوتی ہے، ہر چیز کے بعد ایک ایڈ نہ محرم کا آ رہا ہوتا ہے، نظر پڑ رہی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی گناہ ہو رہا ہے، مسجد میں داخل ہو گئے، فکر ہی نہیں جیب میں کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے، ایسے ہی داخل ہو گئے، نماز کی نیت باندھ لی، جیسے ہی نماز کی نیت باندھی موبائل بج پڑا، اور جب موبائل کی بیل بجی تو اس کے اندر پورا گانا چل رہا ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم موبائل کی ٹون لگاتے ہوئے کبھی سوچتے نہیں کہ یہ گانا جتنی مرتبہ بھی میری جیب میں بجے گا اتنا مجھے گناہ ملے گا، تو اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ تو ہم گانے کی ٹون لگا لیتے ہیں، دھن لگا لیتے ہیں، ہم وہ میوزک لگا لیتے ہیں، ہر دفعہ بجنے پر گناہ ملتا ہے، جتنے سیکنڈ تک بجے گا اتنے سیکنڈ کا گناہ نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور آپ کے اس بجنے پر آپ کے موبائل میں بجا، جس نے سنا سب کے کانوں میں جانے کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ بتلائیے کتنا گناہ ہم کما رہے ہیں اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ نماز کے اندر بج رہا ہے، اب نماز نہیں توڑے، بابو صاحب جو ہے نا وہ نیت باندھے ہوئے، بجے جا رہا ہے گانا، بجے جا رہا ہے اپنے ہیں ماشاءاللہ سے، اوڑے نیک بنے ہوئے۔ ارے یہ کون سی نیکی ہے یار؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص سامنے گڑا ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے گڑا ہے، اس کو نہیں پتا، تو نماز توڑ کر جاؤ، اس کے گڑے سے بچاؤ، اس کو ہلاکت سے بچاؤ اس کو۔ ہم اپنے موبائل کی ٹون بند نہیں کرتے، ہماری نماز خراب، پوری مسجد کی نماز خراب کر دی، اپنی نماز کی فکر ہے، کہاں سے نماز تمہاری صحیح ہو گئی؟ تو بھئی فوراً نماز توڑو، اپنی ٹون کو بند کرو۔ نہیں یہ بس مولوی صاحب بولیں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں۔ نماز سے پہلے بولو موبائل بند کرو تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم سب مسلمان نہیں ہیں، صرف مولوی صاحب مسلمان ہیں، باقی سب ہم کافر ہو گئے نعوذ باللہ؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو مسجد میں آنے سے پہلے اپنے موبائل یا تو گھر پر رکھ کر آئیں یا اس کو ہم بند کریں، اس بات کی ہم فکر کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ ہاں تو جب تک ہم اس فکر میں نہیں لگ جائیں گے کہ ہمیں ایک ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم نیکی کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ جتنی بھی نیکیاں کر لیں ان کا ثواب یکمشت ختم ہو جائے گا گناہ کے وبال کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ ہے مسجد میں اگر دنیا کی باتیں کی جائیں تو فرمایا کہ نیکیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے، کتنی تیزی سے جلاتی ہے، اور آج ہم سب کرتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ تو بھئی گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور تقوی ہم نے وہ اختیار کرنا ہے کہ ہمیں شبہات سے بھی ڈر لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ڈر لگے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہے ایک عورت آئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی عالم، یہ امام وقت کے۔ تو وہ عورت نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں سوت کاٹتی ہوں، کپڑا بناتے ہیں نا پہلے زمانے میں سوت کاٹنا، تو گھر کے اندر اب چراغ جل رہا ہوتا ہے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں اپنے کپڑے بنانے میں لگی ہوئی تھی، چراغ جل رہا تھا، لیکن بادشاہ کی سواری گلی سے گزری باہر سے، اور بادشاہ کے ساتھ جو سواری گزری اس کے پاس بڑے بڑے چراغ تھے، روشنیاں بہت زیادہ تھی، آگے بھی پیچھے بھی بہت روشنیاں تھی، تو وہ روشنی ہمارے گھر کے اندر آئی، اور اس روشنی کے اندر میں نے سوت کاتا، کام کیا۔ اب وہ تو ہو گیا، اس وقت مجھے دھیان نہیں رہا، بادشاہ تو گزر گیا، اس کو ٹائم لگا، اس وقت میں کام بھی کرتی رہی۔ اب میرے دماغ میں دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ بادشاہ تو چونکہ لوگوں کے ظلم بھی کرتا ہے، لوگوں کے حق بھی مارتا ہے، تو بادشاہ تو ظالم ہوا، تو ظالم بادشاہ کی روشنی میں نے استعمال کی ہے کپڑا بناتے ہوئے چند لمحات کے لیے۔ تو آیا وہ کپڑا میرے لیے بیچنا، استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ اتنی فکر ان کو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس خاتون سے کہ تمہارے لیے ناجائز ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہارے لیے ناجائز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سب کے لیے ناجائز ہے، کہا کہ تمہارے لیے ناجائز ہے۔ کہنے لگی اچھا، چلی گئی۔ بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی عالم تھا، ابو جان آپ نے کیا مسئلہ بتلایا ہے، یہ تو کوئی حرام بات نہیں ہے، ناجائز بات نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، ناجائز اور حرام یہ اللہ کے ہاں مختلف درجات ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں بھی بعض دفعہ مقربین کے ہاں گناہ شمار ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، ان کے ہاں جو
چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم نیکیوں کی کر رہے ہیں نا، وہ وہاں گناہ شمار ہوتے، لاپرواہیاں گناہ شمار ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے یہاں۔ فرمایا کہ یہ عورت بہت نیک ہے، متقی ہے، اس کے لیے یہ شبہ ہے، لہذا شبہات سے بھی بچنا اس کے لیے جائز نہیں، گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ جاؤ دیکھ کر آؤ یہ ہے کون۔ وہ تو سمجھ گئے تھے کہ یہ کون ہے، کہا کہ تم دیکھ کر آؤ یہ کون ہے۔ اب وہ گئی، وہ عورت گئی، پیچھے بیٹا ان کا چلا گیا دیکھنے کے لیے۔ دیکھا وہ جس گھر میں داخل ہوئی تو وہ جو ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ گزرے، ان کی بہن تھی، ان کا گھر تھا وہ۔ تو جب وہ آ کر اس نے بتایا کہ ابو جان یہ تو بشر حافی کی بہن ہے، کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کہ بشر حافی خود اللہ کے ولی ہیں، ان کی بہن ان سے بڑی متقیہ ہے، لہذا متقی لوگوں کے لیے شبہات کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، شبہات سے بھی بچنا چاہیے۔ تو بھائی ہمارا درجہ تو یہ ہے کہ ہم نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف آئیں، شبہات والی چیزوں سے بھی بچیں۔ لیکن آج ہم جو ہے شبہات کے بجائے گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو مسجد، گھر اور بازار میں بھی گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں اور اس کی ہم فکر کریں۔